السلام علیکم، ہیلو ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسکول اینڈ اسلامک ایجوکیشن۔ میں ہوں ظہیر احمد، آپ کا دوست، اور آج کا دن ٹیچر ڈے کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور ٹیچرز کی رسپیکٹ، ٹیچر کا مقام، وہ اللہ پاک نے خود بیان فرمایا ہے۔ اس لیے آج ہم ٹیچرز کی رسپیکٹ، ٹیچر کا مقام، ٹیچر کے فرائض اور ٹیچر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹیچر کا مقام، مرتبہ اور منصب اللہ پاک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین کی نظر میں کیا ہے۔ دو لوگوں کی وجہ سے ہیں، ایک استاد اور دوسرا ماں باپ۔ جیسے انسان کے لیے دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، ہر انسان کے ماں باپ اللہ پاک ہیں اس کو مفت میں ودیت کیے ہوتے ہیں، اس کو دیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے لیے استاد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے ماں باپ کا ہونا اور استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں اپنی ہر پریزنٹیشن میں یہ کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں اس چینل کے وساطت سے کہ جیسے دنیا کے اندر دو لوگ انسان کے خیرخواہ ہیں، وہ صرف ماں اور باپ اور استاد ہیں۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، یعنی پیرنٹس اور استاد، یہ دو ایسے انسان کی زندگی کے اندر کردار ہوتے ہیں، بہت خاص اور اہم کردار ہوتے ہیں کہ جو انسان کو کامیاب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ باقی جتنے بھی زندگی کے اندر انسان آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ سب کے سب مفاد پرست ہوتے ہیں، ان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ تو آج ٹیچرز ڈے ہے، تو ٹیچر ڈے کے حوالے سے میں اہم اور خاص جو میسیج دینا چاہوں گا اپنے استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب دامت برکاتہم کو میں اس معاملے میں اس موقع پر سلام پیش کروں گا، اور ان کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھتا ہوں میں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے، ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ وہ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرا بھی ایک خواب ہے کہ میں بھی ایک وقت آئے اور ایک مقام ہو، ایک محنت، انتھک محنت جیسے انہوں نے کی ہے، میں نے بھی اپنی زندگی کے اندر اس محنت کو شروع کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر انسان کو استاد کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا وہ میرا استاد ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مجھے چاہے بیچ دے، چاہے وہ اپنا غلام بنا لے، یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے۔ تو اس ایک قول کے اندر بہت سی باتیں میرے اور آپ کے لیے چھپی ہوئی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو فرما رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ حدیث ہے نا کہ علی جو ہے وہ علم میں بہت بڑا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام رکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ چیز بھی بہت بڑی اہم ہے کہ انہوں نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ استاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ استاد بھی استاد ہو۔ جیسے آج کل استاد ایک مارکیٹ کی پروڈکٹ بن کر رہ گیا ہے کہ اگر وہ ایک جگہ پہ جاب کر رہا ہے اور اس کا نظام چل رہا ہے، گھر کا باقی نظام چل رہا ہے، اس کا گزارا ہو رہا ہے، تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی وہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جا کر کام کرے۔ تو استاد اگر مارکیٹ کی پروڈکٹ بن گیا ہے کہ ادھر استاد کو تھوڑی سی بڑی آفر ہوئی، وہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، تو وہ استاد نہیں ہے۔ استاد وہ ہے کہ علم کے اندر برکت اور استاد کے معیار کو بنانے کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ استاد اپنے آپ کو مارکیٹ کی پروڈکٹ نہ بنائے کہ کہیں سے کہیں لالچ ملی، آفر زیادہ ہوئی تو وہاں بھاگ گئے اور ادھر سے چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ تو پھر پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ کہ استادی کا اور شاگردی کا منصب جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے، یہ پیغمبری جو ہے شعبہ ہے، یہ کوئی چھوٹا شعبہ نہیں ہے استاد کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے یہ ٹیچر ڈے کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، تو اس پہ ایک پیغام یہ بھی ہے میرا کہ ٹیچرز ڈے تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر روز ہونا چاہیے۔ جیسے شاگرد ہر وقت استاد کی نظروں میں ہوتا ہے، ماں باپ کی نظروں میں ہوتا ہے، تو پیرنٹس ڈے اور ٹیچرز ڈے یہ ڈیلی ہونا چاہیے، ہر وقت، ہر لمحہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت شاگرد استاد کے، ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، بن رہا ہوتا ہے۔
اگر وہ بن جاتا ہے، اچھی چیز بن جاتا ہے، تو استادوں کے دل میں جو خوشی اور مقام اور عزت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے، اور استاد کی جو شان بڑھتی ہے، استاد کا جو دل بڑا ہوتا ہے، استاد کی جو عزت بڑھتی ہے، اس کا بھی جو ہے وہ کوئی ناقابل بیان ہے۔ تو ٹیچر ڈے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس مقام پر جو بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے کامیاب لوگ، وہ استاد کے مرہون منت ہیں۔ اگر استاد ان کے نہ ہوتے، جیسے استاد ان کو ملے ہیں رسپیکٹیبل، اور انہوں نے بھی استاد کے مقام کو سمجھا، استاد کی عزت کو بڑھایا، استاد کی غیبت نہیں کرتے تھے، استاد کے لیے برائیاں نہیں سوچتے تھے، استاد کے لیے اچھا سوچتے تھے، تو اس کی وجہ سے آج جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، بہت شاندار واقعہ میں نے پڑھا تھا، کہ اس کے اندر والدین کی عزت بھی آتی ہے اور دین کی عزت بھی آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ میں سکھ تھا، تو میں جب مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد جب میں نے پڑھنا شروع کیا، تو میں اپنے استادوں کے پاس ایک بار پڑھ رہا تھا، تو میری والدہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جب مسلمان نہیں ہوئی تو میں نے ایک مرتبہ سبق اپنے پڑھنے کے بعد میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا۔ بہت بڑا ایک نام تھا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان بننے کا جو پروسیس تھا، پاکستان بننے کی جو تحریک تھی، اس کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے۔ آج دشمنوں کی سازش کی وجہ سے ان کا نام نکال دیا گیا ہے، وگرنہ ان کا بہت بڑا مقام تھا، اور دلوں میں آج بھی ہے۔ تاریخ کے اوراق اس کو چھپا نہیں سکتے۔ جو ہے وہ تاریخ کو انصاف کے ساتھ لکھیں گے، وہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنہری حروف میں لکھنے سے رک نہیں سکتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب پڑھا رہا تھا، میری والدہ آ گئی، تو میری والدہ نے مجھے دیکھا، تو دیکھتے سارے مجھے آ کے انہوں نے پکڑ لیا، گلے سے پکڑا اور جوتی اٹھا لی اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میرے سارے شاگرد آس پاس اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کو پڑھا رہا ہوں، وہ دینی تعلیم پڑھا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور جوتی سے مجھے مارنا شروع کیا، اور میرا نام بوٹا سنگھ تھا۔ پہلے دور میں عبید اللہ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام بوٹا سنگھ تھا، تو مجھے کہتے ہیں بوٹیا بوٹیا بوٹیا، اتنا مجھے مارا، جوتی ماں کے ہاتھ سے مارتے مارتے گر جاتی تھی۔ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جوتی اٹھا کے ماں کے ہاتھ میں دے دیتے۔ یہ ماں باپ کا ادب تھا، مقام تھا۔ کہتے ہیں کہ شاگرد میں ہمارے جو ہے وہ مجھے دیکھ کے سہم جاتے تھے کہ استاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو جب مار کے تھک جاتی تو چلی جاتی تھی، تو شاگرد ہمیں کہتے ہیں استاد جی یہ کیا ہے؟ تو میں کہتا تھا کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عزت ہے کہ جو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے سکھائی ہے۔ بہت بڑا مقام ہے۔ جوتی ماں کے ہاتھ سے گر جاتی، عبید اللہ سندھی اٹھا کے ماں کے ہاتھ میں دے دیتے، کہتے کہ آج اس ماں کے جوتے کھا لوں گا، لیکن کل جہنم کے جوتے نہیں کھانا چاہتا۔ ماں کی بے ادبی نہیں کرتے تھے، ماں کا ادب کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استاد بھی اسی طرح ہے، کہ استاد بھی کسی موقع پر شاگرد کو پنش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دلی جو کوئی بڑھاس ہے، کوئی دشمنی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ استاد بھی شاگرد کی فائدے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو دنیا کے جوتے کھانے سے بچانے کے لیے اس کو استاد کچھ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو استاد جو ہے وہ ہر موقع پر فائدہ سوچتا ہے، نقصان نہیں سوچتا۔ تو آج کے دن کے حوالے سے میری سب استادوں کو سلام ہے، ان کو میں عزت کے ساتھ اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ استاد کے بغیر انسان ایک ناکام انسان ہوتا ہے۔ کسی بھی شعبے میں اگر کچھ چاہیے تو وہ استاد کے مرہون منت ہوتا ہے، استاد کے اخلاص، استاد کا مقام، استاد کی ہنرمندی کے اندر بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہر ہنر کے اندر استاد کی ضرورت، تو علم کے اندر بھی استاد کی ضرورت ہے۔ ٹیچر ڈے کے حوالے سے میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے استاد کا ادب کریں، احترام کریں، ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، جیسا وہ بنانا چاہتے ہیں ویسے آپ بن جائیں۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم لوگوں کے لیے مثال بن جائیں گے کہ ہم فلاں کے شاگرد ہیں۔ جیسے آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا آپ نے نام سنا، کیا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ماں کے پیٹ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن کے آ گیا؟ نو، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بھی دنیا کے اندر آ کر مقام حاصل کرنے کے لیے استاد کا ادب کیا، احترام کیا، کچھ حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد
انہوں نے پھر آج اس مقام پر بیٹھے ہیں، دنیا ان کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے۔ تو آج کا ہمارا پیغام کیسا لگا؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو کامیاب کرنے کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ہماری مدد کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ